حقیقت امر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و اقربا یہاں تک کہ بچوں پر پانی بند کرنے کا انتظام دوسری محرم ہی کو ہو گیا تھا، اس خط کے ذریعے سے جو ابن زیاد نے حر بن یزید ریاحی کے پاس بھیجا تھا اور جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایک ایسی جگہ قیام پر مجبور کرو جہاں پانی موجود نہ ہو۔ اس حکم کے نفاذ میں اتنا اہتمام تھا کہ قاصد کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ حر سے اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک اس حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔ چنانچہ حر نے امام کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار کر کے حضرت کو کربلا میں ایسے ہی بے آب مقام پر قیام کے لیے مجبور کیا۔ اس کے بعد اب صورتحال یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام، آپ کے اصحاب، مخدرات عصمت اور اطفال، ان سب کے خیمے نہر سے دور جلتی ہوئی ریت پر تھے۔ صحرائے عرب کا سورج دن بھر اپنی پوری قوت سے ان خیام پر چمکتا تھا، جس کے اندر رہنے والے یقیناً تمازت آفتاب شدت کے ساتھ محسوس کر سکتے تھے۔ نہر فرات فاصلے پر رواں تھی اور وہاں دشمن فوج کا قیام تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابن زیاد کے خط کے جس جزو پر ہر دیکھنے والے کی نظر سب سے پہلے پڑتی ہے اور جسے حر نے بھی خاص اہمیت دی، بے آب مقام، اس کے مقصد کی طرف خود ابن زیاد کی فوج کے سپاہیوں کی نظر نہ گئی ہوگی، جبکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ حکومت کے اقتدار اعلیٰ والے افراد فریق مخالف کے ساتھ جس سخت گیری کا حکم نہیں دیتے، چھوٹے درجے کے عمال اور سپاہی بنائے تعصب اور نیز اپنے بڑوں کو ان کے مخالف کے ساتھ سختی کر کے خوش کرنے کے لیے اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ حاکم کی طرف سے شدت کے ساتھ سختی کرنے کا حکم اور پھر صاف صاف پانی سے دور رکھنے کا فرمان بھی ہو گیا ہو۔ اس کے بعد یہ کسی طرح سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ اب حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کے لیے پانی باطمینان و سکون اور بالکل بآسانی بغیر کسی رکاوٹ کے حاصل ہو جاتا ہوگا۔ ہاں، ممکن ہے حر اپنی ذات سے سختی نہ کرتا ہو، چونکہ وہ پہلے ہی امام کی حقانیت سے کچھ متاثر ضرور تھا اور حکومت وقت کی مخالفت پر کھل کر آمادہ نہ تھا، تو دوسرے سپاہیوں کو وہ صاف صاف سختی سے باز بھی نہ رکھ سکتا تھا۔ پھر یہ تو دو ایک دن کی بات تھی کہ حر سالار فوج تھا، اس کے بعد عمر سعد آ گیا اور مزید فوجیں کربلا میں جمع ہو گئیں۔ اس کے بعد حر کی کوئی اہم حیثیت باقی نہیں رہی تھی اور نہ اس کی آواز کوئی آواز سمجھی جا سکتی تھی۔ اس لیے یقیناً ان دنوں میں بھی اصحاب امام کے لیے پانی تک پہنچنا اور پانی بھر کر لانا ہر مرتبہ ایک خطرہ اور کشمکش کا مقابلہ کرنا تھا، جسے اسی وقت اختیار کیا جاتا ہوگا جب بچوں کی پیاس بہت بڑھ جائے یا پوری جماعت پر پیاس کا شدید غلبہ ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں بعض وقت جنگ بھی ہو گئی ہے اور جنگ کر کے پانی حاصل کیا گیا ہے۔ 7ویں محرم کو وہ خاص تاریخ تھی جب ابن زیاد کا دوسرا خط عمر سعد کے پاس پہنچا۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ انہیں ایک قطرہ بھی پانی نہ ملنے پائے، جیسا عثمان بن عفان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ بعد نے اس خط کو دیکھتے ہی عمر بن حجاز زبیدی کو 500 سواروں کی فوج کے ساتھ گھاٹ پر مقرر کر دیا اور یہ تاکید کر دی کہ ایک قطرہ خیام حسینی کی طرف جانے نہ پائے۔ تاریخ میں تصریح ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 روز قبل کا واقعہ ہے۔ پانی کی اس بندش کے بعد جماعت حسینی کے تمام افراد اور بالخصوص چھوٹے بچوں پر پیاس کا شدید غلبہ ہو گیا۔ پھر دشمن کی یہ تنگ ظرفی تھی کہ اس ظلم و تشدد کے ساتھ زخم زبان پر بھی لگائے جا رہے تھے، جیسے یہ فقرہ کہ حسین دیکھتے ہو یہ پانی نیلا نیلا آسمانی رنگت کا کس طرح بہہ رہا ہے، مگر تم مرتے دم تک اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پا سکتے۔ یہ کہ اے حسین یہ پانی موجود ہے جس میں کتے تک منہ ڈالتے ہیں اور عراق کے گدھے اور بھیڑیے تک اس میں سے پیتے ہیں، مگر تم اس میں سے باخدا ایک قطرہ چکھ بھی نہیں سکتے۔ ہے کہ فوج یزیدی کا خیال یہ ہو کہ جماعت حسینی سے کس جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے گی،
پیاس کی شدت ہی ان کے ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت نے اتمام حجت کے لیے خطبہ پڑھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق کا اظہار کر کے ان نام نہاد مسلمانوں میں احساس فرض پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم یہ سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہاں تک کہ پیاس کی شدت کی وجہ ہی سے تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ حسینی اصحاب نے اپنی شجاعت سے یہ ثبوت دے دیا کہ ہم اب بھی جب چاہیں تمہیں گھاٹ سے ہٹا کر پانی حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابوالفضل العباس کے 7ویں کے بعد بھی جہاد کر کے پانی لانے کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ غالباً 8ویں شب کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 8ویں، 9ویں اور 10ویں 3 دن کی مسلسل پیاس پھر بھی مسلم طور پر قائم رہتی ہے۔ یہ اقربا و انصار حسینی کی یادگار وفاداری ہے کہ بغیر امام کے ان میں سے ایک نے بھی باوجود نہر تک پہنچ جانے کے لب تر نہیں کیے اور صاف کہہ دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم پانی پئیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام پیاسے رہیں۔ یہ امام کی بلند نظری تھی کہ پانی کے حاصل کرنے پر اپنی طاقت صرف نہیں کی، بلکہ 3 دن تک صرف اتمام حجت کے طور پر ان کے ضمیر بیدار کرنے کی کوشش سوال آپ کی صورت میں کرتے رہے اور اصحاب کو بھی اسی کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ جب شدت عطش کا عالم دیکھتے ہوئے بریر ہمدانی نے اجازت چاہی کہ ابن سعد کے پاس جا کر پانی کے باب میں گفتگو کروں، ممکن ہے کہ اس پر کچھ اثر ہو۔ حضرت نے فرمایا تمہیں اختیار ہے۔ بریر عمر سعد کے پاس گئے اور کہا تم کیسے مسلمان ہو کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر تیار ہو کر آئے ہو؟ ترہ یہ ہے کہ یہ آب فرات ہے جس میں سے عراق کے کتے اور سور تک پانی پیتے ہیں، مگر یہ حسین علیہ السلام ہے اور ان کے اہل حرم اور اعزاء اور اقارب کے پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں اور انہیں فرات کے پانی تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ عمر سعد نے جواب میں گویا اقرار جرم کرتے ہوئے یہ عذر پیش کیا کہ کیا کروں، رے کی حکومت مجھ سے جاتی رہے گی اگر ابن زیاد کے خلاف کروں، اور رے کی حکومت کا ترک کرنا میرے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ صبح عاشور جب حرب یزید لشکر شام سے جدا ہو کر جماعت حسینی کی طرف گئے تو انہیں سب سے زیادہ فوج یزیدی کے جس ظلم و تعدی کا احساس ہوا وہ پانی کا بند کرنا تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سے پہلے حر اور اس کی جماعت کو انتہائی تشنگی کے عالم میں سیراب کیا تھا۔ پھر یہ کہ اسی نے ابن زیاد کے حکم سے قیام حسینی کو نہر کے کنارے برپا نہ ہونے دیا، اس لیے ایک طرح بندش آب کا وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے عصور کرانے کے بعد فوج مخالف کے سامنے جو تقریر کی، اس میں انتہائی پر اثر انداز میں جماعت حسینی اور بالخصوص خواتین و بچوں کی پیاس کا بیان اور بندش آب پر اعتراض ہے۔ جب اس اتمام حجت اور موعظہ و نصیحت کا اس ستمگار اور قسی القلب فوج پر کوئی اثر نہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کے ہر بچے نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ راہ حق پر ان کے قیام اور ثبات و استقلال میں کسی تشدد اور ایذا رسانی سے ذرا بھر کمی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے شدت تشنگی کی تکلیف کو برداشت کیا اور 3 دن کے پیاس کے عالم میں فریضہ جہاد کو پورے طور سے ادا کرنے کے ساتھ شہادت کا خیر مقدم کیا۔ حسین علیہ السلام اپنے دامن پر یہ دبا لینا نہیں چاہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ نے اتمام حجت کے لیے دوبارہ خود اپنی جانب سے صلح کی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ اس طرح کہ عمر بن قرظہ بن کعب انصاری کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا کہ آج شب کو مجھ سے دونوں طرف کے لشکروں کے درمیان مل لینا۔ چنانچہ عمر سعد کوئی 20 سوار اپنے ساتھ لے کر نکلا اور امام بھی اتنے ہی ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر جب قریب پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہٹا دیا، جس کے بعد ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کی۔ مکالمہ بڑی رات گئے تک جاری رہا، جس کے بعد امام اپنے خیام کی طرف واپس ہوئے اور ابن سعد اپنے لشکرگاہ کی طرف چلا گیا۔ یہ تمام گفتگو صیغہ راز میں تھی۔ مختصر طور پر اتنا معلوم ہو سکا کہ امام حسین علیہ السلام اس پر آمادہ تھے کہ عراق میں قیام کے خیال کو ترک کر دیں گے
اور اگر ضرورت سمجھی جائے تو عرب کا ملک بھی چھوڑ دیں گے اور کسی دور و دراز مقام پر چلے جائیں گے۔ حقیقت کے لحاظ سے اس صورت میں بھی امام حسین علیہ السلام کی فتح تھی، یعنی آپ کا ملک ترک کرنا بھی اس مقصد کا ایک اعلان تھا جس کی خاطر آپ کو جان دینا پڑی۔ پھر بھی آپ کا رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ یزیدی فوج کے افسر عمر سعد نے صاف اعتراف کر لیا کہ آپ صلح کے راستے پر گامزن ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام کی اس شرط مصالحت سے اطلاع دی ان الفاظ کے ساتھ کہ الحمدللہ فتنہ کی آد فرو ہو گئی اور مسلمانوں کا شیرازہ مجتمع رہنے کی صورت پیدا ہو گئی، امت اسلامی کا معاملہ رو با اصلاح ہو گیا۔ آخر میں اس نے اپنی رائے بھی لکھی کہ میرے نزدیک اب مخاصمت کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد نے بھی اس رائے کو منظور کرنا چاہا اور کہا کہ عمر سعد کا یہ خط بہت خیر خواہانہ ہے، مگر شمر بگڑ گیا اور کہنے لگا بھلا ایسا موقع جس کے ہاتھ آئے وہ اسے چھوڑ دے۔ حسین آپ کے پاس پہلو میں آ گئے ہیں، اگر آج وہ چلے گئے اور انہوں نے آپ کی اطاعت اختیار نہ کی تو پھر یاد رکھیے کہ قوت و عزت انہی کا حق ہوگا اور کمزوری و عاجزی آپ کا حصہ۔ میری رائے میں ان کی یہ خواہش کبھی منظور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی ذلت کی بات اور کمزوری کی نشانی ہے۔ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دینا اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ پھر اگر آپ انہیں ان کے جرم کی سزا میں قتل کرنا چاہیے تو آپ کو اس کا حق ہے، اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے۔ رہ گیا عمر سعد کا کیا ذکر؟ میں نے تو سنا ہے کہ پوری راتیں وہ حسین کے ساتھ باتوں میں گزار دیتا ہے۔ یہ خوشامد آمیز، حیرت انگیز، مفسدہ پرداز اور فتنہ پرور تقریر وہ تھی جس سے ایک طرف تو دوسری طرف انانیت، غرور اور خود بینی کی رگ میں جنبش ہوئی، اور تیسری طرف ابن سعد کی طرف سے بدگمانی ہو گئی، اور وہ خلوص اور خیر خواہی کا قرینہ جو اس کی تحریر میں پایا جاتا تھا نیست و نابود ہو گیا۔ شمر بڑا خیر خواہ دوست اور سچا مشیر کار شمار کیا جانے لگا، اور عمر سعد پر غصہ آنے لگا کہ وہ لڑنے گیا تھا اور رات بھر بیٹھ کر دشمن سے باتیں کرتا ہے، حسین علیہ السلام سے مل گیا ہے اور ہمیں خواہ مخواہ دھوکہ دیتا ہے۔ اسے مشتبہ شخص کا سردار لشکر باقی رکھنا کیسا؟ یقیناً شمر کو بھیجا جائے تاکہ ابن سعد کے طرز عمل کا تدارک اور حسین کے ساتھ ہر قسم کی مصالحانہ گفتگو کا سد باب کر سکتے۔ چنانچہ ابن زیاد نے اسی دماغی الجھن کے عالم میں عمر سعد کے نام خط لکھا۔ میں نے تمہیں حسین کی جانب اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ان کے ساتھ مراعات کرو، ان کے ساتھ معاملات کو طول دو، یا انہیں زندگی کی امیدیں دلاؤ، یا میرے پاس ان کی سفارش کرنے بیٹھو۔ دیکھو اگر حسین اور ان کے اصحاب میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیں تو انہیں خاموشی کے ساتھ میرے پاس بھیج دو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر حملہ کرو، انہیں قتل کر دو۔ ہی نہیں بلکہ اسلام کے نام کو بدنام، انسانیت کی پیشانی کو، تاریخ کو ہمیشہ کے لیے انگشت بدانداں کرنے والے یہ الفاظ تھے جو کسی اور کی نسبت نہیں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے راست باز نواسے حسین کی نسبت لکھے جا رہے تھے کہ اگر حسین قتل ہو جائیں تو ان کے سینے اور پشت کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرانا، کیونکہ وہ سلطنت کے باغی مخالف اور حریف ہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے موت کے بعد ان کو کوئی نقصان پہنچے گا، لیکن یہ زبان سے کہہ چکا ہوں کہ اگر حسین کو قتل کیا تو ان کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ اگر تم نے ان احکام کا اجرا کیا تو خیر تمہیں معاوضہ ملے گا جو ایک وفادار فرما بردار کو ملنا چاہیے، اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو لشکر کی سرداری سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس منصب کو شمر کے سپرد کر دو، جسے ہم نے پورے طور سے مناسب ہدایتیں کر دی ہیں۔ اس نے یہ خط شمر کے سپرد کیا اور زبانی بھی اس سے کہہ دیا اگر عمر سعد اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو وہ معزول تصور ہوگا
اور تم اس کی جگہ سردار لشکر قرار پاؤ گے۔ تم حسین سے جنگ کرنا اور عمر سعد کو بھی قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیج دینا۔ یہ تنبیہی حکم نامہ شمر کے ہاتھ عمر سعد کے پاس بھیج دیا گیا۔ اب جنگ کا التوا غیر ممکن سا ہو گیا۔ خود عمر سعد کو اس کا خوب اندازہ تھا کہ حسین علیہ السلام یزید کی بیعت یا ابن زیاد کی غیر مشروط اطاعت پر ہرگز آمادہ نہ ہوں گے۔ اس لیے جوں ہی اسے ابن زیاد کا خط شمر کے ہاتھ پہنچا اور اس نے کھول کر اسے پڑھا، فوراً شمر سے کہنے لگا، کم بخت، یہ تو نے کیا کیا؟ خدا تجھ سے سمجھے، خدا تجھے غارت کرے اور اس پیغام کو غارت کرے جو تو میرے پاس لایا ہے۔ باخدا میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بن جانے کی امید تھی۔ خدا کی قسم، حسین کبھی خود کو ابن زیاد کے رحم و کرم پر چھوڑنا پسند نہ کریں گے۔ یقیناً حسین اپنے باپ کا دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ اپنے امیر کے حکم پر عمل یا سرداری کو میرے سپرد کر دو گے؟